اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو چند امانتیں سپرد کر کے گئے۔ یہ وہ امانتیں تھیں جو کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھی تھی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر پھر مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ اب صبح کو مکہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن واہل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی علیہ السلام ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی علیہ السلام تم سے گواہ طلب کریں تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلو بند دیتا ہوں۔ عمیر بن واہل نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس جا کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی۔ اس نے نشانی بتائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں درج نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عمیر کو ایک ایسی جگہ طلب کیا کہ جہاں پر باقی گواہ آپ کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے عمیر سے فرمایا، برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کا وقت تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمیر بن واہل نے امانت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانت اپنی جیب میں ڈال لی۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی دی کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے جب تک کہ عمیر واپس نہ چلا گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا تو عقبہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر آپ نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ طلوع آفتاب کا وقت تھا اور اس وقت امانت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت میں اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے اور تجھ میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، یا علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔
مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلوبند جس پر اس کا نام بھی نقش ہے بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس گروہ نے کہا ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے اور یہ تلوار تو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام ملعہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، وہاں پر حزبو ملہ کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی علیہ السلام کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور وہ اس پر آمادہ بھی ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو اپنی تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام اس واقعے کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔